ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے۔ بچے، عورتیں، مرد اور بزرگ جلائے جا رہے ہیں، زندہ دفن کیے جا رہے ہیں، گولیوں سے چھلنی کیے جا رہے ہیں۔ بچوں کے سامنے ماؤں کو اور ماؤں کے سامنے بچوں کو مار کر لٹکایا جا رہا ہے اور سب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ المیہ آخر کیا ہے؟ آخر ان مظلوموں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ سوڈان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں انسانیت کا خون رک نہیں سکا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 2025 میں بھی دنیا پر ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ صرف زندہ رہنے کی سزا بھگت رہے ہیں؟ آپ نے غزہ دیکھا، کچھ نہیں رکا، پھر معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی، جہاں ہر دن اور ہر رات موت کا نیا قصہ لکھا جا رہا ہے۔ اپریل 2023 میں شروع ہوئی یہ جنگ ایک ایسی خانہ جنگی ہے جس میں ملک کے دو طاقتور لوگ آپس میں ٹکرا گئے۔ جنرل عبد الفتاح البرہان جو سوڈانی آرمی کے سربراہ ہیں، یعنی ملک کی سرکاری فوج کے لیڈر، اور دوسری طرف جنرل حمیدتی جو ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF کے سربراہ ہیں، جنہوں نے وہاں پر قیامت ڈال دی۔ عورتوں کو زندہ جلایا گیا اور بچوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسپتالوں میں کسی کو نہیں چھوڑا، نہ اندر مریضوں کو نہ باہر والوں کو، بس ہر طرف قتل عام۔ یہ دونوں دراصل پہلے اکٹھے ہی تھے۔ انہوں نے مل کر 2019 میں پرانے ڈکٹیٹر جن کا نام عمر البشیر تھا ان کو ہٹایا تھا، لیکن پھر انہی کے درمیان طاقت کی لڑائی شروع ہو گئی۔ البرہان چاہتے تھے کہ RSF فوج میں ضم ہو جائے تاکہ وہی حتمی لیڈر بن جائے، لیکن حمیدتی نے انکار کر دیا۔ اور پھر 15 اپریل 2023 کو پہلی گولی چلی، وہ گولی جس نے پورے ملک میں آگ لگا۔ تب سے اب تک اس جنگ نے 1.5 لاکھ سے زائد جانیں لی ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک بڑا انسانی بحران بن چکا ہے۔ سب سے ہولناک مناظر الفاشر کے شہر میں ہے۔ یہ شہر تقریباً 18 ماہ تک RSF کے محاصرے میں رہا۔ تقریباً 12 لاکھ لوگ اندر قید تھے، نہ کھانا نہ دوا۔ لوگ جانوروں کا چارہ کھا کر زندہ رہنے پر مجبور تھے۔ RSF نے آخرکار اکتوبر 2025 میں الفاشر شہر پر قبضہ کر لیا، مگر قبضے سے پہلے اور قبضے کے بعد دونوں میں ہی وہاں موت کا راج رہا۔ سوڈانی ڈاکٹروں کے نیٹ ورک کے مطابق چند دنوں میں وہاں تقریباً 1500 افراد بری طرح سے قتل ہوئے ہیں۔ کچھ کچلے گئے، کچھ جلائے گئے اور کچھ کو ٹکڑے کر دیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ صرف ایک اسپتال کے اندر بیک وقت 460 لوگوں کو مار دیا گیا۔ مریض، ڈاکٹر، بچے اور عورتیں سب کو مار دیا گیا۔ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ افراد کو RSF جو ہے وہ جلانے اور مارنے اور خود ریکارڈ کرنے میں مصروف ہے۔ یہ ظلم خاص طور پر نان عرب قبائل اور مصالیت جیسے گروپوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ RSF سوڈان سے سونا نکال کر سعودی عرب کو سپلائی کرتا ہے اور بدلے میں سعودی عرب ان کو بھاری رقم میں فنڈنگ کرتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں اور ہولناک سلوک وہاں پر عام ہے۔ یہ ایک منظم وحشیانہ حملہ معلوم ہوتا ہے۔ الفاشر کا وہ سعودی اسپتال جو کبھی زندگی بچانے کی جگہ تھا، اب وہ موت کی کہانی بن چکا ہے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جہاں بھی نظر ڈالیں لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ذرا سوچیں ان ماؤں کا کیا حال ہوگا جن کی گودوں میں ان کے بچے چیر دیے گئے یا پھر جلا دیے گئے۔ آج سوڈان دو ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف سرکاری فوج یعنی البرہان کی فوج اور دوسری طرف RSF۔ ملک کے کئی حصے خون، خوف اور تباہی میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں بھی خون کے دھبے نمایاں ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں، ڈاکٹروں کے نیٹ ورکس اور بین الاقوامی ادارے بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر دنیا نے آنکھیں بند رکھی تو سوڈان کا ہر شہر بدل کر دوسرا الفاشر شہر بن سکتا ہے۔ RSF پھیل سکتی ہے، قبضے بڑھ سکتے ہیں اور عام شہری
कातिलाना कार्रवाइयों का निशाना बनते रहेंगे। और जब दुनिया गजा या यूक्रेन पर बात करती है तो सवाल ये बनता है कि सूडान पर आखिर खामोशी क्यों? हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम आवाज उठाएं, लोगों तक हकायक पहुंचाएं और वो इदारे जो मदद कर सकते हैं उन पर दबाव डालें। अपने दिल पर हाथ रखें। अगर आपका बच्चा भूख या तशद्दुद का शिकार हो, अगर आपके पास बचाने का कोई तरीका नहीं, तो इस हाल का अंदाजा लगाइए। ये महज एक रियासती या इलाकाई झगड़ा नहीं, ये इंसानी बर्बरियत है और हमें इसके खिलाफ उठकर खड़ा होना होगा। इस वीडियो को फैलाएं ताकि अवाम सूडान के इस जुल्म से आगाह हो सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? इसमें सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों को महज एक क्यास आराई लगती है या फिर सच में सऊदी अरब का इसमें हाथ हो सकता है? आप लोगों की जो भी राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को विजिट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।